الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں، اور یہ پروگرام ہے اے ایمان والو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے ایمان والوں کو جن خطابات سے جو ہے وہ یاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جن خطابات سے احکام ارشاد فرمائے ان کو قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الذین آمنوا سے تعبیر کیا گیا۔ اور یا ایھا الذین آمنوا یعنی اے ایمان والو، ایمان والوں سے جتنے خطابات ہیں، ہم نے اس کو لے کر ایک پراپر پروگرامز کی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ آج پہلا اس کا پروگرام ہے، اور اس میں انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں معروضات پیش کرنے کے حوالے سے، بارگاہ رسالت کے آداب کے لحاظ سے جو آیت مبارکہ ہے اس کا آج ہم درس سماعت کریں گے۔ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کو بہت ہی پیارے انداز میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت مبارکہ ہے، پہلا پارہ ہے اور آیت نمبر 104 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہنا۔ یہ ایک لفظ تھا عرب کا، اور عربی کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ اہل عرب راعنا کا لفظ بولتے تھے، رب نے فرمایا کہ راعنا نہ کہنا۔ ایمان والوں کو کہا راعنا کہہ کر ایک آلٹرنیٹ ورڈ بھی دے دیا گیا، اور فرمایا کہ تم نے انظرنا کہنا ہے۔ وجہ کیا ہوئی، کیا معاملہ پیش آیا کہ رب کائنات نے ایمان والوں کو کہا کہ تم راعنا کہنا چھوڑ دو، انظرنا کہنا شروع کر دو۔ تو اس پورے واقعے اور چیز کو سمجھنے کے لیے اس دور کے جو تاریخی پس منظر ہے، وہ واقعہ کب پیش آیا، کیا وجوہات تھیں، تو ہم اس زمانے میں چلتے ہیں۔ آئیے شان نزول اس کا پڑھنے کی طرف، سمجھنے کی طرف جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعلیم و تلقین فرما رہے تھے۔ ویسے تو یہ سلسلہ جاری رہا کرتا تھا، صحابہ صبح بھی آتے، دوپہر بھی آتے، شام بھی آتے، اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے اور دین سیکھتے رہتے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہیں اور نبی ہیں، نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبر رسول نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو امت تک پہنچاتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کو بڑے پیارے انداز سے دین اسلام سکھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان دین سیکھا کرتے، اور اس دوران ہوتا یہ تھا کئی بار کوئی ایسی بات جو رپیٹ کروانا ہوتی، اور عرض کرنا پڑتا صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، رعایت کرتے ہوئے اس ورڈ کو، اس جملے کو، اس عبارت کو دوبارہ بتا دیجئے۔ یہ مسئلہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آپ اس کو ہماری رعایت کرتے ہوئے دوبارہ اس کو بتا دیجئے، تاکہ ہم اس کو یاد بھی کر لیں، سمجھ بھی لیں۔ تو ایسا ہی واقعہ اس وقت پیش آیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے لوگوں میں صحابہ ہیں جو ایمان والے ہیں، لیکن انہی کے بیچ میں بعض لوگ ایسے آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے کہ جو معاذ اللہ ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، یا ایک طبقہ وہ بھی آ جاتا تھا جو مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ غیر مسلم تھا۔ یہاں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک بار نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، عرض کیا راعنا یا رسول اللہ۔ اب اس کے معنی تو یہ تھے، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی کلام اقدس سمجھ نہیں آیا، بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا دیجئے۔ تو اس وقت وہاں جب یہ معاملہ پیش آیا تو ایک لغت کے مطابق یہ کلمہ بے ادبی کا کلمہ تھا، تو آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے
اور لہجے میں، دشمنان خدا و رسول کی زبان سے ایک اور لہجے میں سنا۔ تو یہ کلمہ جب وہاں کہا گیا، انداز کچھ اور تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ وہ صحابی ہیں جو ان کفار کی، ان غیر مسلموں کی اس لغت کو جانتے تھے، اس سے واقف تھے کہ یہ کلمہ جس انداز میں کہہ رہے ہیں، اس میں یہ کلمہ توہین بنے گا، ایک گستاخی بنے گا، بے ادبی بنے گا۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کلمہ ان سے اور انداز میں سنا، اب سخت ناراض ہوئے، اور اس کے بعد جب ان سے بات کی تو غیر مسلموں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جب مسلمان بھی یہی کلمہ کہتے ہیں، وہ بھی رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہم پر آپ کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم پر آپ کیوں غصہ کرتے ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، اور یہی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ راعنا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے، اور اس کا دوسرا لفظ بھی عطا کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے انظرنا، یعنی صحابہ کو یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ اب آج کے بعد تم راعنا کا لفظ استعمال نہیں کرو گے بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو گے۔ ناظرین دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے حبیب سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اور ایمان والوں کو کس حد درجے کی ادب اور تربیت اور حضور علیہ السلام سے اس ادب والے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کا انداز سکھایا گیا۔ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال دیکھیں کہ آپ نے نہ صرف لغت کو سمجھا بلکہ اس کے بعد ان غیر مسلموں کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ کہ جو معاذ اللہ توہین امیز انداز اپناتے تھے، ان کے ساتھ سختی اور غصے والا انداز بھی اپنایا، رنجیدہ بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے، اور جب انہوں نے اس کو، اسی لفظ کو اپنی طرف سے جو ہے وہ دلیل بنانے کی کوشش کی، تو اب رب کائنات نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ اب میرے محبوب کی عزت پر حرف آتا ہے، اور یہ غیر مسلم لوگ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو نہ ماننے والے لوگ میرے نبی کی اب ناموس پر، میرے نبی کی اب عزت پر، میرے نبی کی بارگاہ میں بے ادبی والے انداز پر یہ قرآن کی ہی اس لفظ کو، اسی ورڈ کو دلیل بناتے ہیں۔ تو رب کائنات نے اسی آیت مبارکہ کے اندر اس لفظ کو نہ صرف تبدیل فرمایا بلکہ اس کا آلٹرنیٹ ورڈ انظرنا بھی عطا فرما دیا۔ اب یہاں ان لوگوں کے یہ طرز عمل تھا، اور یہ عمل کیا تھا، وہ کہتے تھے کیا تھے، کرتے کیا تھے، اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ معاذ اللہ قرآن کے دوسرے ہی مقام پر اس کو یوں بیان کیا گیا، فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین۔ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، یعنی ان کا انداز یہ ہوتا تھا معاذ اللہ کہ ان کلمات کو بدلتے تھے، اور پھر کہتے تھے ہم نے سنا، ماننا نہیں، اور آپ سنیں، آپ کو نہ سنایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں تو زبانیں مروڑ کر کہتے ہیں، یعنی وہ ایک لہجہ بدلتے تھے، وہ ایک انداز بدلتے تھے، جس کے اندر جا کر پھر معاذ اللہ وہ بات، وہ چیز، وہ احکام، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لیتے ہوئے معاذ اللہ بے ادبی کی طرف چلا جاتا، بلکہ اس حد تک کہ قرآن نے اس کو یوں بیان فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سورہ نساء میں اس کی پوری تفصیل کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے مانا ہے، اور حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی وہ اب رائنا کا لفظ کی جگہ انظرنا کا لفظ سے نظر عنایت کی بھیک مانگ لیں، رسول اللہ سے اپنے اس مطالبے کو اس انداز میں کہہ لیں
لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب بھی وہ رائنا کے لفظ کے ذریعے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کریں۔ لیکن ان پر تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے، تو یہ بہت تھوڑے یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر ان غیر مسلموں کو تو ایک پیغام دے دیا، وہیں پر ایمان والوں کو بھی ایک درس دیا، ایک سبق دیا گیا، اور غیر مسلموں کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے اندر ایمان والوں کو جو تنبیہات فرمائی، اور وہ تنبیہات کیا تھی؟ فرمایا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایسا لفظ، ایسا ورڈ جس کے اندر نبی علیہ السلام کی تعظیم میں، توقیر میں، ادب میں ہلکی سی بھی بے ادبی آ جائے، تعظیم میں فرق آ جائے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہلکا سا بھی ایسا کوئی ورڈ آئے کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے محبت والا لگاؤ، وہ محبت والا انداز بدلنے لگے، تو فرمایا اس لفظ کو چھوڑ دو، آقا کی بارگاہ میں اس لفظ کو استعمال نہ کرو، بلکہ الفاظ کے چناؤ میں کیا انداز ہونا چاہیے، یہاں تک خود رب کائنات نے قرآن کے اندر اس کی بھی تنبیہ فرمائی ہے۔ اور ایک اور مقام پر پارہ 18 میں سورہ نور میں آیت نمبر 63 میں رب کائنات فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا کہ اے لوگو رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نام لے کر پکار لیتے ہیں، ایک دوسرے کو اس انداز میں کہ بلا ایک جھجک ایک ہمارا انداز ہوتا ہے، بالکل فرینک، ہم کہتے ہیں فرینک ہو گئے ہم بالکل بھائی ٹھیک ہے یار، یہ اس کے ساتھ فری ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ انداز نبی اور امتی کا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت خود قرآن فرما رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو ادب ہے، آقا علیہ السلام کا جو ادب ہے، بارگاہ نبوی کا جو ادب ہے، قرآن کی کئی آیتوں کے اندر ان آداب کو سکھا دیا گیا، اور یہاں بھی ایمان والوں کو بارگاہ نبوی کے آداب سکھائے گئے۔ یہاں تھوڑا تصور کریں وہ زمانہ کیسا ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابہ بیٹھتے ہوں گے تو پل پل، لمحہ لمحہ، ایک ایک جو سیکنڈ گزرتا ہوگا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس انداز میں گزرتا ہوگا کہ نہایت محبت والا انداز، نہایت ہی ادب والا انداز۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد، آنے سے پہلے، جانے کے بعد، تینوں کیفیات میں سامنے ہیں تو انداز۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے تو پہلے سے اس کی تیاری کیا ہے، اور جب واپس پلٹ رہے ہیں تو کیا لے کر گئے ہیں، اور ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے کس طرح حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھے ہیں، ان سب چیزوں کو قرآن میں بڑے اچھے اور احسن انداز میں بیان کیا گیا۔ اس طرح یہاں اس عمل کو بیان کیا گیا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کا نام لے کے بلا لیتے ہو، نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسا مت کرنا، وہاں اس انداز میں ان سے بات چیت مت کرنا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ آقا کی بارگاہ کا ادب واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، اور اسی فرض کے اعتبار سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو میرے حبیب کا نام لے کر نبی کو مت پکارو۔ اسی وجہ سے بڑی تعداد میں علماء اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کبھی بھی یا محمد کہہ کر مت پکارو، بلکہ کیا کہو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا امام المرسلین، یا خاتم النبیین، یا رسول رب العالمین۔ یہ اس انداز میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ عرض کریں، اس طرح پکاریں۔ اور یہ انداز کہاں سے دیے گئے؟ یہ قرآن کی ان آیتوں سے مل رہے ہیں، اور جو بھی نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ان آداب و لحاظ اور معاملات کا بخوبی اندازہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے مقام پایا ہے، بارگاہ نبوی کے آداب کے سبب پایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، قرآن خود جگہ جگہ بلکہ بار بار ایسے موقعوں پر ایسی چیزوں پر تربیت فرماتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے
حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرتے ہوئے اونچی آواز سے بات تک کرنے بلکہ اونچا لہجہ اپنانے سے بھی منع کیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور فرمایا کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے تم بات کرتے ہو، اور آواز کرتے ہوئے اگر کسی نے آواز بلند کر لی، بات کرتے ہوئے آواز بلند کر لی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ انداز بھی قرآن مجید فرقان حمید نے دیا ہے، اور بارگاہ نبی میں آج بھی آپ کو اور ہمیں رب کائنات بار بار روضہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج بھی اتنا وقت گزر گیا، جب روضہ پاک کے سامنے جاتے ہیں تو یقین مانیں وہاں جا کر ایمان والا صاحب ایمان کانپ اٹھتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے تو وہاں پر تو انداز یہ ہو کہ وہاں کہیں ایسا انداز نہ ہو جائے، ایسی آواز نہ نکل جائے، ایسا کوئی جملہ، یا وہاں پر اگر دوستوں کے ساتھ ہیں یا چند لوگ مل کر سلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تو وہاں کوئی ایسی گفتگو نہ ہو جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے۔ اور علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے اس چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس آیت مبارکہ پر عمل لازم ہے۔ آج بھی جو بارگاہ نبی میں حاضر ہو، سلام کے لیے وہاں پہنچے، تو اس پر لازم ہے کہ بارگاہ نبی کے آداب کا لحاظ رکھے۔ اور ایک بڑی پیاری بات یہ ہے، آپ توجہ کیجئے گا، حضور علیہ السلام کے روضہ پاک کے پاس بھی آیت مبارکہ باقاعدہ جلی حروف کے ساتھ بہت واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی ان لوگوں کی آج بھی زائرین مکہ اور مدینہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ کے آداب بجا نہیں لا پاتے، وہاں پہنچ کر بھی ایک شور و غوغا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ حج، وہ عمرے، وہ اعمال، وہ نمازیں، وہ ساری چیزیں، وہ اعمال کہیں عقارت نہ ہو جائیں۔ سورہ حجرات کو لازمی پڑھیے، اس میں بارگاہ نبوی کے بارے میں بہت ہی پیارے انداز میں چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کے انداز، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز تھا، ادب کا انداز انتہائی ایسا ہو چکا، انتہا درجے کا ادب، کہتے ہیں کہ پرندے آتے اور سروں پر بیٹھ جاتے اور اڑ جاتے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اپنا سر تک نہ ہلاتے۔ کمال ادب تھا، کمال ان کی عاجزی تھی، کمال ان کے ساری تھی۔ اور اس آیت مبارکہ کے بعد سے لے کر پھر صحابہ کی تربیت میں، ان کی طبیعت میں، ان کے جو انداز زندگی میں فرق کتنا آیا، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ مثالیں کہاں سے ہیں؟ احادیث سے ہیں۔ ابن عساکر کے اندر اس کو بیان کیا گیا، کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا، اے چچا آپ مجھ سے بڑے ہیں، اور لہٰذا حضرت عباس نے عرض کی میری عمر آپ سے زیادہ ہے، بڑے تو رسول اللہ آپ ہی ہیں۔ اب کمال دیکھیں، چچا ہیں رشتے میں، عمر میں بڑے ہیں، لیکن حضور سے محبت کا انداز ان کا ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑے آپ ہیں، عمر اگرچہ میری زیادہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کے چناؤ میں ایسا حسن ادب، یہ صحابہ ہی کا وتیرہ تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو بڑے ہی پراپر انداز میں اس پر اپنی تربیت بھی فرماتے اور اس کو ملحوظ خاطر بھی رکھا کرتے۔ اسی طرح سنن ترمذی کے اندر ایک اور حدیث ہے، حضرت سیدنا عثمان بن عفان نے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم بڑے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ سے بڑے ہیں، بس میری ولادت
ان سے پہلے ہو گئی۔ یعنی وہاں بھی وہ دیکھیں کہ ادب اور حضور سے محبت کے انداز کے اندر اپنے آپ کو عمر میں بڑا کہنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ لیکن آج بعض لوگوں کا بڑا عجیب و غریب انداز ہے کہ نبی اور امتی، نبی بھی ایک انسان ہے، امتی بھی ایک انسان ہے، اور معاذ اللہ ایک عجیب و غریب منطق دی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر انہوں نے حضور علیہ السلام اور آپ کے پیارے صحابہ کی سیرت کو توجہ سے پڑھا ہو، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ جب بیٹھا کرتے تھے ان محافل کے آداب اور چیزوں کو پڑھا ہو، تو کبھی بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی صحابی نے کوئی بڑھ چڑھ کر اس انداز میں بات نہیں کی کہ جس میں سوء ادب ہو، ادب کے خلاف وہ چیز جاتی ہو۔ دوسری ایک اور مثال یہاں پر بڑی پیاری بیان کی گئی، مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی کہ حیا خیر سے وقار اور سکینہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث سن کر حضرت بشیر بن کعب نے کہا، حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حیا ہی سے جو ہے وقار اور سکینہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم حیا کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہے ہو تو آپ مجھے اپنی کتابوں کی باتیں سنا رہے ہو۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کوئی شے اس وقت ایسی ذکر نہ کی جائے جس سے برابری کا شائبہ ہو۔ یعنی صحابہ اس انداز تک، اس حد تک چیزوں کو کنٹرول رکھتے تھے کہ اگر کسی نے نبی علیہ السلام کا فرمان ذکر کیا ہے اور دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہے تو اس کو وہ ٹوک دیتے کہ نہیں، نبی کی بات ہو چکی ہے، اب تم کسی کی بھی بات کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث کے مقابلے میں اس چیز کو نہیں لا سکتے۔ اور واقعتاً ایسا ہے، آج ہمیں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک عجیب و غریب انداز بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہی انداز میں معاذ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بارگاہ نبوی کے آداب اور جب تذکرہ مصطفیٰ چھڑ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، وہاں پھر اپنی باتیں نہیں، وہاں صرف اور صرف حضور سے محبت کی باتیں ہیں، حضور کی عظمت اور تعظیم کی باتیں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صیغہ تصغیر کا استعمال، صیغہ تصغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حسن ادب کے الفاظ ہی کی وجہ سے حکم شریعت ہے۔ یعنی شریعت کا بھی یہ حکم ہے کہ نبی کی بارگاہ کا ادب کیا جائے اور آپ کے لیے تصغیر والے الفاظ استعمال نہ کیا جائے۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ چیزوں کے بارے میں صیغہ تصغیر استعمال کرنا منع ہے، اور اگرچہ ان کا استعمال بطور محبت ہی ہو، کوئی جو ہے محبت کے ساتھ ہی استعمال کر رہا ہو، لیکن پھر بھی اس کو ضروری ہے کہ بارگاہ نبوی کے آداب کا لحاظ رکھے، کوئی ان کے لیے ایسی بات نہ کرے جو حضور علیہ السلام کی شان کے لائق نہ ہو۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر، آج پروگرام میں ہم نے یہ اے ایمان والو کے تحت بارگاہ نبوی کے ادب کو ہم نے سماعت کیا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہی آیت اے ایمان والو اور اس سے متعلقہ آیات پر اگلا درس ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، اللہ نگہبان۔ نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔